السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، صحابہ کرام کی فضیلت اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے اوپر احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ پہلی حدیث جس کی راویہ ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں ان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، آپ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں جہنم سے، یعنی جہنم سے اللہ نے آپ کو آزادی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بڑی سند تھی، اور یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اور لقب دیا تھا ان کو صدیق کا، اس لقب کے بعد وہ اپنا دوسرا لقب لگایا کرتے تھے عتیق، ابو بکر صدیق و عتیق، یعنی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت تصدیق کرنے والے، سچ بولنے والے ہیں اور جہنم سے آزادی پانے والے ہیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول من تنشق عنہ الارض، کہ کل جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب کی قبریں کھلیں گی اور سب لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے، تو سب سے پہلے جو نکلیں گے وہ میں رہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ثم ابو بکر، پھر دوسرے نمبر پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ثم عمر، پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تین شخصیات سب سے پہلے اپنی اپنی قبر سے باہر آئیں گی۔ پھر یہ تینوں ثم اتا اہل البقیع، تینوں وہاں روضہ مبارک سے جنت البقیع تک تشریف لائیں گے، اور پھر وہاں سے سارے صحابہ کرام نکلیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہوں گے، دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، بائیں طرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ایک دن صحابہ بیٹھے تھے اور بالکل اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ آپ کے دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بائیں طرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ صحابہ مسکرا رہے تھے دیکھ کر، تو ان سے پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی مسکراہٹ اور خوشی ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس طرح آپ درمیان میں ہوں، آپ کی دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں اس طرح آپ کے آتے ہوئے اور چلتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ کے دو طرف دو بڑے جلیل القدر وزیر ہیں۔ اس موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ قبر سے بھی اسی طرح اٹھیں گے، میدان آخرت میں بھی ہم اسی طرح جائیں گے۔ جبکہ اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کس کی تدفین کہاں ہوگی، کیونکہ زندگی میں کسی بھی نہیں معلوم ہوتا کس کی موت کہاں آئے گی، کہاں دفن ہوگا۔
لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبوت والی زبان، آپ نے جیسا فرمایا اللہ کا کرنا ایسا ہوا، تدفین بھی ویسی ہوئی، یہ دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب تو بالکل اور یقین ہو گیا اس حدیث کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ ایک کہیں اور سے آئیں گے، ایک کی تدفین کہیں اور ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تینوں ایک مقام پہ ہیں، ایک ساتھ اٹھیں گے اور جیسے دنیا میں چلا کرتے تھے دائیں بائیں طرف، بالکل اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائیں گے یہ دونوں شخصیات۔ تو یہ بڑے فخر کی بات ہے یہ دونوں کے لیے، اور خاص طور سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں جانب نصیب ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر جتنا رشک کیا جائے کم ہے، اور ان کی جتنی اتباع کی جائے کم ہے، کہ جیتے جی ان لوگوں نے ساری خوشخبریاں سمیٹی ہیں اپنے دامن میں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبرائیل، کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، فاخذ بیدی، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، فارانی باب الجنہ، اور انہوں نے مجھے خاص طور سے جنت کا وہ دروازہ دکھایا، الذی یدخل منہ امتی، جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی۔ معراج کی طرف اشارہ ہے، معراج میں آپ کو یہ بتایا گیا سب کچھ۔ تو جب یہ حدیث ارشاد فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی، وددت انی کنت معک، کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں جنت میں۔ بالکل اسی طرح جب ہجرت کا موقع تھا، سارے صحابہ ہجرت کر رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری خواہش ہے میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں، اور پھر انہوں نے بے نظیر اور بے مثال ہجرت فرمائی ہے، جس کی ایک جھلک آگے کی حدیث میں آنے والی ہے، کہ جس پر صحابہ رشک کیا کرتے تھے، کیا ہجرت کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح خواہش ظاہر کی انہوں نے اس موقع پر بھی، کہ وہ جس دروازے سے آپ کی امت جائے گی، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اول من يدخل الجنت من امتی، آپ وہ ہیں جو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو گیا، کیونکہ نبی پہلے جائیں گے، نبی کے بعد باری آئے گی امت کی، تو امت میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معیت اور ساتھ نصیب ہو گیا۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں کے نام بتا رہے تھے، کہ ریان جو دروازہ ہے یہ روزے داروں کے لیے ہے، باب الصلاح جو دروازہ ہے یہ نمازیوں کے لیے ہے، اسی طرح صابرین کا ایک دروازہ ہے، شاکرین کا ایک دروازہ ہے۔ تو جو بھی ہوں گے جنتی، نمازی ہوں گے بہت، تو جنت نمازی والے دروازے سے آواز لگائی جائے گی، ادھر سے جنت میں داخل ہوئیے۔ جو بہت روزہ رکھتے تھے کثرت سے، تو روزہ رکھے اس دروازے سے آواز لگائی جائے گی ریان سے، کہ اے روزے دارو ادھر سے داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے آواز لگائی جائے گی کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا ہاں، اور اے ابو بکر وہ آپ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنے فخر کی بات ہے، کتنے رشک کی بات ہے۔ لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام پر اور جن کی اتباع اور جن کے طریقوں پر زندگی گزار لی جائے تو کامیابی یقینی ہے۔ اس کے بعد کی حدیث جو بہت مشہور ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں وددت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری خواہش ہے ان عملی کلہ، میری پوری زندگی کا عمل مثل عمل ابی بکر یوما واحدا ولیلۃ واحدۃ، بس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کے برابر ہو جائے۔ کوئی معمولی خواہش نہیں ہے،
پوری زندگی کے اعمال فرما رہے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کے برابر ہو جائیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک دن اور ایک رات کے برابر۔ بس وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بھی اگر مجھے مل گیا موقع، میرے اعمال اگر اتنے بھی ہو گئے، میں اپنے لیے کامیابی سمجھتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا وہ کون سی رات اور کون سا دن ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا۔ رات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ وہ رات ہے سارا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الغار، جس رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے تھے آپ کے گھر سے غار سور تک، ہجرت کے سفر کا جو آغاز ہوا تھا، رات تھی، سارے کفار آپ کے گھر کے باہر تلواریں تیز کر کے کھڑے تھے، آپ نکلیں گے نعوذ باللہ آپ پر جان لیوا حملہ کریں گے، آپ نکلے بھی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بھی لیا، کفار کو پتہ بھی نہ چلا۔ آپ نے سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں پڑھیں ایک مٹھی مٹی پہ اور پھینک دیا، سب پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی والی نیند، سب سوئے رہ گئے۔ بڑی آسانی سے یہ دو شخصیات نکلی رات کے اندھیرے میں اور پہنچی ہیں غار سور جو مکے میں واقع ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلما انتہیا الیہ، جب یہ پہنچے ہیں غار سور تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے غار کے اندر جا کر آتا ہوں، کیونکہ غار میں موذی جانور بھی ہو سکتا ہے، نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی، میں ذرا جا کے جائزہ لے کے آتا ہوں، پھر آپ اندر تشریف لے جائیے۔ چنانچہ وہ اندر تشریف لے گئے، فَكَسَحَهُ، پورا صاف کیا غار کو، دھول وغیرہ جو تھی، وَوَجَدَ فِي جَانِبِهِ ثُقُبًا، اور غار میں ایک طرف سوراخ تھے غار سور میں، اور یہ سوراخ آج بھی ہیں غار سور میں، جن کو موقع ملا ہے وہاں تک جانے کا چڑھنے کا انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ سوراخ اس غار میں آج بھی ہیں ایک طرف۔ تو ان کو ڈر ہوا، خدشہ ہوا کہ کہیں ان سوراخوں سے کوئی جانور نکل کے نقصان نہ پہنچا دے، تو فشق ازارہ، انہوں نے اپنا دامن پھاڑا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، وسد بھی، اور ان تمام سوراخوں میں وہ ٹکڑے ڈال دیے، بند کر دیا۔ بقیہ منہا اسنان، دو سوراخ کھلے رہ گئے تھے اور ان کے پاس کپڑا نہیں تھا۔ فَأَلْقَاهُمَا رِجْلَيْهِ، چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، آپ تھکے ہوئے تھے تو آپ کو آرام کرنے کی درخواست کی، اور تکیہ کی جگہ اپنی گود تیار کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ میری گود ہے، سر مبارک رکھیے اور آرام سے آپ سو جائیے۔ اتفاق سے وہی دو سوراخ کے بارے میں خطرہ تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف اپنے پیر لمبے کر کے اپنے دونوں انگوٹھوں سے دو سوراخ بند کر دیا، پیر کے دونوں انگوٹھوں سے، اور اس جانب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ اتفاق یہ ہوا، امتحان تھا ان کا، چنانچہ اسی دو سوراخ میں سے کسی سوراخ میں موذی جانور تھا، اب وہ سانپ تھا یا بچھو تھا اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، موذی جانور۔ فَلُدِغَ ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں ڈسنے لگا سوراخ کے اندر سے۔ اب وہ زہریلا جانور، بہت تکلیف ہوتی ہے، سارے جسم جو ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ، لیکن ذرا بھی حرکت نہیں کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ بولنے اور پڑھنے میں بڑا آسان ہے، ایک مچھر کاٹتا ہے آدمی نماز میں بے چین ہو جاتا ہے، لیکن وہ زہریلا زہر ڈال رہا ہے ان کے جسم میں، ڈس رہا ہے لیکن حرکت نہیں کر رہے ہیں۔ کیا عشق تھا، کیا جذبہ تھا، کیا محبت تھی، یوں ہی رشک نہیں کر رہے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسان نہیں تھا یہ جو کر دکھایا غار سور کے اندر خلیفہ اول نے، یہاں تک کہ سخت تکلیف سے جب آنکھ سے آنسو بہے ہیں، فسقطت دموعہ علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ آنسو کا قطرہ گرا۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پوچھا ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہوا؟ ابھی بھی وہ شکایت نہیں کر رہے، بس انہوں نے اشارہ کر دیا پیر کی جانب، مطلب اشارہ یہ تھا کوئی تکلیف دہ چیز ہے، کچھ تکلیف پہنچا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا پاؤں اپنے قریب لیا اور لعاب دہن نکال کے لگا دیا، فوراً جو ہے اس کا اثر ختم ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی۔
تو یہ جو قربانی تھی، حالانکہ ابھی بہت قربانیاں دی ہیں غار سور کے اندر، کیسے کھانا پہنچتا تھا، کیسے دودھ آتا تھا گھر سے، حالانکہ مکے والوں کی بڑی سخت نگرانی تھی۔ تو یہ جو پوری رات گزاری ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس رات پہ مجھے بڑا رشک ہے، میری زندگی کا سارا عمل لے لیں اور یہ رات مجھے دے دیں تو میں کامیاب ہوں۔ یہ رات تھی۔ دن کون سا تھا؟ ایک دن اور ایک رات فرمایا۔ دن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ دن وہ تھا فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی تھی۔ اور عجیب عالم تھا مدینے میں، یعنی صحابہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بغیر جینا پڑے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، سلام کیا ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا، غم میں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کس نے مجھے سلام کیا ہے۔ عجیب حال تھا، ایک مدہوشی تھی صحابہ پر۔ ایسے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے قریبی تھے آپ کے، سب سے زیادہ مدہوش آپ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ثبوت دیا جواں مردی کا، بہادری کا، حالات سے نمٹنے اور لڑنے کا، کہ سارا غم اور غموں کا پہاڑ دل میں رکھ کے بھی انہوں نے خود کو سنبھالا اور صحابہ کو سنبھالا۔ اس دن پر بڑا رشک کرتے تھے صحابہ کہ آج کے دن اگر ہم سنبھلے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد ارتدت العرب، ارتداد کی جو ہے آوازیں اٹھنے لگیں، ادھر منافقین آواز اٹھانے لگے، جب نبی نہیں رہے تو اسلام بھی نہیں رہا، مرتد ہو جاؤ نعوذ باللہ، اور ادھر سے زکوٰۃ نہیں دینے والوں کی آواز اٹھ رہی تھی۔ یہ بڑی سازش تھی دشمنوں کی طرف سے۔ اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ایام میں جو فیصلے لیے تھے بڑے مضبوط، اور فرمایا تھا اینقص الدین وانا حی، میں زندہ رہوں اور دین میں کوئی کمی ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جس جواں مردی کے ساتھ انہوں نے وہ دن گزارا اور پورے عالمی اس امت کو انہوں نے سنبھالا، جو معمولی بات نہیں تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اس دن کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، وہ رات جو حسن سلوک انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا اور ان کے واسطے سے پوری امت پر احسان کیا، اور وہ دن جس دن انہوں نے پوری صحابہ کی جماعت کو سنبھالا اور تمام دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنایا، وہ دن اور وہ رات، یہ دو ایسے دن اور رات ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرے سارے عمل لے لیں اور ایک دن اور ایک رات مجھے دے دے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ کون خواہش ظاہر کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ کریں تو ایک بات، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتوں میں سے ہیں اور بالیقین جنتی ہیں، ان کی یہ خواہش ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شخصیت کا نام تھا، یہ کتنے مقبول تھے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، کتنے محبوب تھے، ان کا ایک ایک عمل کتنا وزندار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔